بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ متحدہ قومی موومنٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبر اور پی ایس 117 2024 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پی ایس 117 کی حمایت یافتہ امیدوار ڈاکٹر اسامہ انجم اور ان کے ساتھی اور متحدہ کے کارکن 90 کے کارکن ارتضیٰ صدیقی کو گزشتہ رات اغوا کر لیا گیا، اور وہ اغوا کیا گیا وہ جو سانحہ کہا جائے گل پلازا، گزشتہ 3 روز سے وہاں وہ مسلسل ان کی خدمات جاری تھیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، وہاں لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے، اور بحیثیت ڈاکٹر انجم جو ہیں وہ اسامہ انجم بحیثیت ڈاکٹر وہاں لوگوں کو فرسٹ ایڈ بھی دے رہے تھے۔ لیکن گزشتہ رات گئے جب وہ گھر واپس آ رہے تھے تو انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، اور 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک ان سے ان کے خاندان سمیت کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی 23 دسمبر کو متحدہ قومی موومنٹ کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اہم رہنما تھے جناب نثار پنور، اور ان کے صاحبزادے کو بھی گھر سے آتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا، انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ رات ان دونوں کو بھی لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نثار پنور صاحب اور ان کے بیٹے کے لیے تو پہلے ہی پٹیشن دائر کر دی گئی تھی ہائی کورٹ میں، اور ڈاکٹر اسامہ کے لیے اور ارتضیٰ صدیقی کے لیے ادریس سلوی صاحب اور جوہر صاحب ایڈوکیٹ کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی ہے آج ہائی کورٹ میں، اور حکومت سندھ سے، وفاقی حکومت سے، آرمی چیف سے استدعا کی گئی ہے کہ ان کو فی الفور بازیاب کرایا جائے۔ یہ دونوں نوجوانوں کو جو اغوا کیا گیا ہے، یہ گزشتہ اس روز سے جس روز سے آگ لگی ہے پلازا میں، اس وقت سے یہ وہاں مصروف تھے، اور کئی گھنٹے وہاں اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے تھے، اور پھر واپس گھر چلے جاتے تھے، پھر دوبارہ آتے تھے، پھر واپس جو ہے وہ اپنے کیمپ پر چلے جاتے تھے، اور مسلسل جو تھے یہ مصروف عمل تھے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے کوارڈینیشن کمیٹی نے جو وزٹ کیا تھا، کوارڈینیشن کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ کی، ان کے ساتھ بھی تھے، بنس وارڈ بھی گئے تھے، اور جو لوگ اس میں سانحے میں شہید ہوئے ان کے گھروں پر بھی ڈاکٹر اسامہ نے کوارڈینیشن کمیٹی کے جو اراکین تھے ان کے ساتھ تعزیت پر بھی گئے تھے، اور ان سے اظہار ہمدردی بھی کیا تھا۔ تو یہ اس پاداش میں جو ہے ان دونوں کو اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ 90 سے ہے، اور یہ مسلسل جو تھے وہ وہاں جو ہمارے صوبائی حکومت کی جانب سے جو افسران کی نااہلی تھی، یا یہ کہا جائے کہ جو کوتاہی تھی حکومت کی، اس کوتاہی کو بھی بار بار اپنی ویڈیو کے ذریعے اس کا اظہار کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے لوگوں کو، اور آگاہ کر رہے تھے لوگوں کو کہ کس طرح سے جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں حکومت کی، جس کی وجہ سے جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کا مال و متاع بھی ضائع ہوا ہے، اور جو گل پلازا ہے اس میں جو لوگ اندر پھنس گئے تھے ان کو نکالنے میں بھی جو تاخیر ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات تھیں، وہ تمام وہ ویڈیو کے ذریعے بھی لوگوں تک یہ پہنچا رہے تھے۔ تو بہرحال ان کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اب گل پلازا کے حوالے سے میں کل بتاؤں گا کہ کل جو قومی اسمبلی میں قادر پٹیل نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر یہ الزام عائد کیا کہ ان کا جو باڈی گارڈ تھا، اس باڈی گارڈ نے جو ہے یہ گل پلازا کی تعمیر کروائی تھی، یہ سنگل فلور بنا ہوا تھا، اس کے بعد گوگا جو تھا الطاف حسین صاحب کا باڈی گارڈ جو تھا، اس کے ذریعے جو ہے یہ تعمیر کروائی گئی تھی، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور۔
جب سے یہ گل پلازا میں آگ لگی تھی تو اس کے بعد سے 48 گھنٹے تو خاموش تھے، خاموشی تھی، اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ابھی تک کوئی ایسا شخص جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے جس نے بانی متحدہ پر الزام عائد نہ کیا نہیں کیا ہے ابھی تک، کیونکہ اس وقت جو کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں جو کچھ بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 17 سالہ حکومت ہے، 17 سالہ حکومت میں ان کی جو پرفارمنس رہی ہے یا ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک صحیح ہے، لوگ اس سے مطمئن ہیں یا لوگ جو ہے وہ نالاں ہیں۔ اب گل پلازا کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شہریوں کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو رد عمل اس وقت موجود ہے، ایک تو پورے شہر میں جو تھا یوم سوگ تھا، اور یوم سوگ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو کراچی کا شہری ہے کسی صورت بھی سندھ حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر موجود جن لوگوں نے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی مسلسل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے قبل جو واقعات ہوئے ہیں، مختلف جو شاپنگ پلازاز میں آگ لگی ہیں، ڈمپر کے ذریعے لوگ بچوں کو مارا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں کو، جو مختلف واقعات ہیں ان میں کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی دانستہ طور پر یہ پالیسی ہے، اور وہ جس انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کے معاشی ہب کو تباہ کیا جائے اور کراچی کے شہریوں کو جو ہے معاشی طور پر تباہ کیا جائے، تو یہ ایک پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے۔ اور جس طرح سے وہ پھر سامنے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو شاپنگ پلازا کو جو آگ لگائی گئی ہیں یا آگ لگ گئی ہیں تو ان میں کہا جاتا ہے کہ بڑے پیمانے پر بھتوں کی پرچیاں پہلے دی گئی تھیں، اور جب بھتے نہیں دیے گئے تو ان میں آگ لگائی گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بھتہ مراد علی شاہ وصول کر رہے ہیں یا کوئی آصف زرداری صاحب کی جانب سے کوئی پرچی آئی ہے یا فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے پرچی آئی، لیکن ان کی ایک ذیلی تنظیم ہے جس کو امن کمیٹی کا نام دیا گیا تھا، اور امن کمیٹی جو ہے پورے کراچی میں اس قسم کی دہشت گردی کرتی رہی ہے، اور یہ تو بڑے بڑے پلازا ہیں بلکہ عام لوگوں سے، شہریوں سے، دکانداروں سے، ہوٹل مالکان سے، ٹرانسپورٹر سے، یہ تمام جو بھتے ہیں یہ اس وقت وصول کیے جاتے تھے جب امن کمیٹی پوری طرح سے فعال تھی، اور پھر ہمارے جب اداروں نے ان کو لگام ڈالنے کی کوشش کی اور وہاں اداروں کے کہنے پر وہاں جب آپریشن کیا گیا تو پیپلز پارٹی کے جو حکمران تھے اس وقت کی انہوں نے ان تمام گینگوار کو، لیاری گینگوار کے لوگوں کو بآسانی ملک سے فرار ہونے میں فیسیلیٹیٹ کیا، اور اب ایران، افغانستان، دبئی، سعودی عرب اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر یہ تمام باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے بھتے وصولی کی جا رہی ہے، جس کا اظہار گزشتہ دنوں ہمارے بلڈرز نے جو ہے وہ جو بلڈر ایسوسی ایشن ہے آباد، اس نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آف دا آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب سے ہمارے تاجروں کی 3 ملاقاتیں بھی ہوئی تھی، جس کا میں احوال آپ کو بتا چکا ہوں۔ 2 ملاقاتیں کراچی میں بھی ہوئی تھی، اور ایک مرتبہ سید عاصم منیر صاحب نے انہیں تمام تاجروں کو، کراچی کے تاجروں کو، بلڈروں کو، صنعت کاروں کو اسلام آباد میں بلایا تھا، وہاں ان سے ایک اجلاس منعقد کیا تھا، اور اس اجلاس میں بھی تمام تاجروں نے، بلڈروں نے، صنعت کاروں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ بھتوں کی پرچیاں بیچتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں اور پرچیوں کے ساتھ جو لفافے ہوتے ہیں اس میں بلٹس ہوتے ہیں، تو اس قسم کا ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے، بھتے وصولیاں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں چیف آف دا آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب کے بھی علم میں ہے، سندھ حکومت کے بھی علم میں۔ پھر جب یہ تین مرتبہ آرمی چیف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان تمام صنعت کاروں کو، تاجروں کو، بلڈروں کو بلا کر تھریٹ کیا تھا، اور باقاعدہ ان کو کہا تھا کہ آپ یہ چغلی نہ کیا کریں، یہ چغلی کرنا چھوڑ دیں، ان کو باقاعدہ تھریٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ماضی میں بھی موجود ہیں، ماضی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ تمام باتیں ابھی ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ
جو جو گل پلازا ہے، اس کے کچھ عہدیداروں کو بھی تھریٹ کیا گیا تھا اور ان سے بتا مانگا گیا تھا گینگ وار کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی جو ہے چیزیں منظر عام پر آئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف شاپنگ پلازاز میں آگ لگائی گئی ہے وہ بھتہ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ کراچی میں اغوا برائے تاوان گاڑیوں کی چوریاں، یہ سلسلہ تو ایک طویل عرصے سے چل ہی رہا ہے، لیکن اب یہ بڑی بڑی جائیدادوں پر قبضہ کرنا اور بڑے بڑے پلاٹوں پر، کھلے پلاٹوں پر، کراچی میں سینکڑوں کی نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے پلاٹ ہیں جن پر خارجی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اور حکومت ان کو جو ہے وہ قبضہ خالی کرانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کو مکمل طور پر صوبائی حکومت کی آشیرواد حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ پلاٹوں پر، بنگلوں پر جو ہے وہ فلیٹوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کسی صورت جو ہے حکومت ان سے قبضہ واگزار کرانے کی جو ہے کبھی نہ کوشش کی گئی ہے، اور نہ کبھی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ لوگوں کو کوئی تسلی دی گئی ہے کہ اس کو جو ہے ہم کسی طرح سے خالی کروا دیں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں، بھتوں کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور ہمارے اداروں کے پاس بھی موجود ہیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں مختلف ان کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن ان کے خلاف نہ جانے کیوں کارروائی نہیں کی جاتی۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے، ادھر جو وہاں لوگ نعرے لگا رہے تھے، ایک طرف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، نہ سوری، چیف فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے جناب سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے مودی کو تو دھول چٹا دی ہے، اور مودی کو جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑی، لیکن سید عاصم منیر صاحب پتہ نہیں سندھ حکومت سے اور آصف زرداری سے کیوں خوف زدہ ہیں کہ وہ ایک طرف تو کراچی کو تباہی کے دہانے پر انہوں نے پہنچا دیا ہے، اور اس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو اس حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، جبکہ تمام چیزیں، تمام باتیں، تمام واقعات جو ہیں وہ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے نالج میں بھی ہے، اور سید عاصم منیر صاحب کے بھی نالج میں ہے۔ تو شہریوں کا خیال ہے، شہریوں کا کہنا ہے کہ خدا را کراچی کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے، اور مہربانی کر کے یہاں فی الفور تبدیلی لائی جائے۔ کراچی کو اگر صوبہ نہیں بنا سکتے، کراچی کو انتظامی یونٹ نہیں بنا سکتے، تو کم از کم اس کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، اس کے تمام انتظامات جو ہیں وہ وفاق اپنے انڈر میں لے، تاکہ یہاں کے شہریوں کو کچھ جو ہے وہ اطمینان ہو سکے، اور جو یہاں سے سرمایہ منتقل ہو رہا ہے بڑی تیزی سے، اس کو بھی کسی طرح سے روکا جا سکے۔ اب دیکھیں کراچی سے اگر سرمایہ منتقل ہوگا، صنعت کار یہاں سے بھاگے گا، تاجر جو ہے یہاں سے چلا جائے گا، تو پھر پاکستان کی نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی معیشت پر خاصے جو ہے خراب اثرات مرتب ہوں گے۔ کراچی جو 70% ریونیو وفاق کو دیتا ہے اور 95% سندھ حکومت کو دیتا ہے، تو پھر اس ریونیو میں بھی کمی آئے گی، اور پاکستان ویسے ہی معاشی طور پر خاصا جو ہے پستگی کی طرف گامزن ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہمارے آرمی چیف کو فی الفور کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور کرنا ہوں گے۔ تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔